بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل واشنگٹن میں ہونے والا واقعہ صرف ایک خبر نہیں بلکہ کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ ہے کہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا۔ ناظرین، کل رات واشنگٹن میں پیش آنے والا واقعہ صرف ایک خبر نہیں بلکہ ایک ایسا لہمہ ہے جو کئی سنجیدہ سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی تقریب جو صحافت کے اعزاز کے لیے منعقد ہوئی تھی، اچانک فائرنگ کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ میں یہاں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ واقعہ یقینی طور پر سٹیج کیا گیا تھا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا، میں صرف یہ تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کہ یہ سوال نہ صرف جائز ہے بلکہ شاید ضروری بھی ہے۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں موجودہ صدر نے ہر لہمے کو جس میں ذاتی خطرہ محسوس ہوا، ہمدردی حاصل کرنے، اپنی مقبولیت بڑھانے اور قومی بیانیے کو اپنے حق میں موڑنے کے لیے استعمال کیا۔ ہم یہ پیٹرن جو ہے پہلے بھی دیکھ چکے۔ ہمیں بٹلر پینسلوینیا میں نظر آیا جب ایک گن مین نے ایک انتخابی جلسے میں فائرنگ کی۔ اس واقعے کی تصاویر، بلند کیا ہوا مکہ، کان سے بہتا ہوا خون اور فوری طور پر اس منظر کو ایک علامت بنا دینا، لاکھوں امریکیوں نے فوراً ہی یا تو ایک حقیقی جان لیوا تجربہ سمجھا یا ایک سوچا سمجھا سیاسی لاہ۔ اور صرف یہی بات میں کچھ سوچنے پر مجبور کرنی چاہیے، کیونکہ جب ایک صدر کی طویل تاریخ ہو مبالغہ رائے کی، کھلی جھوٹ کی اور حقیقت کو اپنے سیاسی مفاد کے مطابق موڑنے کی، تو ایک چیز ختم ہو جاتی: اعتماد۔ آپ خود یقین کرنے کی سہولت کھو دیتے۔ آپ ہر چیز کو بظاہر جیسے ہی ویسے ہی قبول کرنے کا سکون کھو دیتے۔ اور یہ کوئی سازش نظریہ نہیں ہے، یہ ایک نتیجہ ہے برسوں کی بد اعتمادی کا فطری انجام۔ جب مارجوری ٹیلر گرین نے بٹلر واقعہ پر سوالات اٹھائے، سیکیورٹی کی کمزوریوں پر، اس بات پہ کہ شوٹر اتنا قریب کیسے پہنچا، سیکرٹ سروس کی ناکامیوں پر، تو مرکزی میڈیا نے ان کا مذاق اڑایا۔ لیکن آج رات ہم خود ایک ایسے ایونٹ میں دیکھ رہے ہیں جہاں پوری ٹرمپ انتظامیہ جو تھی وہ موجود تھی۔ وہاں میٹل ڈیٹیکٹر ہی نہیں تھے کہ ایک بھی نہیں تھا۔ ایک ایسے ایونٹ میں جہاں موجودہ صدر، نائب صدر، خاتون اول، کابینہ کے ارکان اور کانگریس کے ممبران ان سب ایک ہی جگہ پر موجود تھے۔ کیا یہ غیر معمولی نہیں لگتا؟ کیا یہ وضاحت طلب نہیں ہے؟ اگر ہم سے توقع کی جا رہی ہے کہ ہم انتظامیہ سیکیورٹی خطرات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں اور انہیں سیاسی تشدد کا حقیقی خدشہ ہے، تو پھر ہم اس بات کو کیسے سمجھے کہ اس سال کے سب سے بڑے ایونٹ میں سے ایک بنیادی سیکیورٹی اقدامات ہی موجود نہیں تھے۔ یہ کوئی انتہا پسندانہ سوالات نہیں ہے، یہ وہ سوالات ہیں جو ہر سنجیدہ صحافی اور ہر باشعور شہری کو آج رات پوچھنے چاہیے۔ اور اس کہانی کا وہ حصہ جس پر شاید سب سے زیادہ توجہ جو ہے دی جانی چاہیے، اور یہ ہے کہ آج رات صحافتی ایونٹ میں دیے جانے والے اہم ایوارڈ۔ چلتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی جانب۔ اسلام آباد میں جو خفیہ ڈیل جو ہے وہ ایران جو ہے وہ واپس چلا گیا ہے، اور امریکہ جو تھا اس میں سے غائب تھا۔ یہ تھوڑی سی تصویر بھی لگانی پڑے گی تاکہ آپ کو ذرا صحیح نظر آئے۔ حقیقت کیا ہے؟ اسلام آباد میں کچھ بڑا ہونے والا تھا، لیکن اچانک سب ختم کیوں ہو گیا؟ ایران آیا، امریکہ نہیں آیا، آخر پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے؟ کیا یہ خفیہ ڈیل تھی یا ایک بڑی سفارتی ناکامی؟ آج سچ سامنے آئے گا۔ دنیا کی نظریں اسلام آباد پر تھیں لیکن ملاقات ہی نہیں ہوئی، کیوں؟ کیا امریکہ جان بوجھ کر پیچھے ہٹ گیا ہے یا کوئی اور کہانی ہے؟ ایران واپس، امریکہ غائب، یہ محض اتفاق ہے یا کوئی بڑا کھیل ہے؟ اگر مذاکرات ہوئے تھے تو پھر میز خالی کیوں رہی؟ کیا ہم ایک خفیہ سفارتی کامیابی دیکھ رہے ہیں جیسے ہمیں بتایا نہیں جا رہا؟ اسلام آباد امن کا مرکز یا ایک اور سفارتی ڈرامہ؟ جو نظر آ رہا ہے شاید وہ پوری کہانی نہیں۔ عالمی سیاست کے پیچیدہ
منظرنامے میں بعض اوقات ایسے لمحات آتے ہیں جو بظاہر چھوٹے لگتے ہیں لیکن ان کے اثرات دور رس ہوتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں اسلام آباد میں ہونے والے ممکنہ امن مذاکرات میں کچھ اس نوعیت کے ہیں کہ ایک طرف ایران کا وفد پاکستان پہنچا ہے، دوسری طرف امریکہ کی ممکنہ شرکت غیر یقینی کا شکار رہتی ہے، اور پھر اچانک خبر آتی ہے کہ ایرانی وفد واپس روانہ ہو گیا ہے، جبکہ ایرانی وفد کا کوئی واضح سراغ نہیں ملتا۔ یہ صورتحال کئی سوالات کو جنم دیتی ہے۔ کیا واقعی اسلام آباد میں کوئی بڑی سفارتی ڈیل ہونے جا رہی تھی، یا یہ سب کچھ صرف ایک سفارتی اشارہ تھا؟ اور ہم سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان واقعی ایک عالمی ثالث کے طور پر ابھرا ہے؟ پاکستان ہمیشہ سے حملے خطے میں ایک اہم جغرافیائی حیثیت رکھتا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں اس میں سفارتی سطح پر بھی خود کو ایک متحرک کردار کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ افغانستان میں مذاکرات ہوں، چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی پیچیدگی ہوں، یا مشرق وسطی کی کشیدگی، پاکستان نے کئی اہم موقع پر ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ اسلام آباد میں ممکنہ ایران امریکہ مذاکرات کا خیال بھی اس تسلسل کا لگتا ہے۔ پاکستان کے میڈیٹر کے لیے ایک بڑا موقع ہو سکتا تھا کہ وہ خود کو عالمی سطح پر ایک قابل اعتماد طور پر منوائے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر واقع ایسا تھا تو ملاقات کیوں نہ ہو سکی۔ اور اب چلتے ہیں، ہم آپ کو اپنے پینلسٹ سے تھوڑا سا تعارف کراتے ہیں، ان کا لے کے آتے ہیں۔ پہلے اس کو اچھا، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے راول پنڈی اسلام آباد سے جناب کرنل عطیہ الرحمان نے کیا ہے، ہمیں لاہور پاکستان سے جوائن کیا ہے جناب مظفر ڈار صاحب نے کیا ہے، اور ہمیں لاس اینجلس سے جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر شکیل رائے صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی تصویر نہیں آ رہی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ہاں چلے آ گئی تصویر آ گئی۔ تو جی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ چونکہ ڈاکٹر شکیل صاحب امریکہ میں ہی ہے، جو ہم بات کر رہے تھے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو واقعہ ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب کیا اس واقعے کے پیچھے اثر محرکات کیا تھے، اور کیا عوام کو اس بارے میں مکمل سچ بتایا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میری آواز آ رہی؟ ڈاکٹر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ؟ ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں دو لگائے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آواز آئی میری آپ کو؟ جی اب آ رہی، ہاں ہون آ رہی ہے، ہاں جی۔ ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے جو واقعہ ہوا ہے واشنگٹن ڈی سی میں ہلٹن میں جو ڈنر تھا، ہم اس کا ہم نے بیانیہ بھی دیا ہے۔ جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے پیچھے اثر محرکات کیا تھے، اور کیا عوام کو اس بارے میں مکمل سچ بتایا جا رہا ہے؟ سر امریکہ میں جو پرابلم ہے وہ گن فریڈم کا ہے، گن جتنی زیادہ ہیں اور ہر کوئی جو ہے وہ گن لیے پھرتا ہے یہاں، اور کتنے قتل ہو چکے ہیں، اور جو گن وائلنس سے جو ڈیتھس ہوتی ہیں امریکہ میں دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ جی تو یہاں پر اتنی بات بھی کہ جی گن لائسنس دینے سے پہلے آپ اس کی بیک گراؤنڈ چیک کر لیں کہ وہ بندہ مینٹلی فٹ ہے اس کے لیے کہ نہیں، اس کی بیک گراؤنڈ کیا کرمنل بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ صرف یہ پتہ کرنے، اگر آپ شراب خریدنے جائیں آپ کی 21 سال عمر ہونی چاہیے، اگر آپ گن خریدنے جائیں تو آپ کی 18 سال عمر ہونی چاہیے۔ اگر آپ شراب خریدنے جائیں تو آپ کی آئی ڈی مانگتے ہیں، گن خریدنے جائیں تو کوئی آئی ڈی نہیں مانگتے۔ تو آپ میں نے جو لائسنس لیا تھا، I mean they put me like that was long time ago، مجھے ملا تھا، انہوں نے میری بیک گراؤنڈ چیک کی تھی، I took them like more than 2 weeks۔ سر وہ صرف کیلیفورنیا میں ہے۔ اچھا وہ صرف کیلیفورنیا میں ہے، اور کیلیفورنیا میں جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس لیے اس کو لبرل اسٹیٹ کہتے ہیں، اور اس لیے جو گن لابی ہے دے ہیٹ کیلیفورنیا، کہ لوگوں کی جو فریڈم ہے اس کو۔ تو یہ موسٹلی جو یہاں وائلنس ہوتا ہے وہ یا تو مطلب کہ آپس کے جھگڑے وگڑے جو ہے گینگ وائلنس ہے وہ ہے، اور اس قسم جو پولیٹیکل وائلنس ہے اس کے پیچھے یا تو یہ مینٹلی ڈیرینجڈ ہوتے ہیں یا کسی بات میں غصہ ان کو آیا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اسی جگہ پر، اسی واشنگٹن ہلٹن میں پریزیڈنٹ ریگن پہ حملہ ہوا تھا، ان کو گولی لگ بھی گئی تھی اس کو، اینڈ ہی سروائیوڈ۔
اسی ہلٹن میں ہوا تھا ان کو اٹیک بھی. تو یہ بھی جو ہے وہ بھی اس کو سزا ہوئی تھی 15-20 سال, ابھی تھوڑے سال پہلے وہ بھی آ گیا جیل سے واپس, اس کو بھی تھوڑے دن سزا ہو جائے گی. لیکن گن وائلنس جو ہے وہ اس کو کرب کرنے کے لیے کوئی طریقہ یہاں پہ نہیں ہے, اور اتنی اسٹرانگ لابی ہے کہ ہر کوئی گن لیے پھرتا ہے. کیلیفورنیا میں جو ہے آپ گن جو ہے وہ ڈسپلے نہیں کر سکتے, لیکن جو ایریزونا میں چلے جائیں تو آپ ہر بندہ جو ہے گن لٹکائے پھرتا ہے اور آپ کو نظر آتی ہے گن. اور بندہ میرے پاس آیا کہنا کیلیفورنیا میں کرائم اس لیے زیادہ ہے بیکاز یو ڈونٹ ہیو گن. In Arizona everybody has a gun, so everybody is scared. یہ فلسفی ہے ان کی. اور وہ پھر ان کے سلوگن یہ ہے کہ guns kill people, people don't kill people. No, sorry, guns don't kill people, people kill people. تو اسی لیے اس کا جواب میں انہوں نے کہا کہ that's why we say check the mental ability of the gun holder, کہ وہ اس قابل ہے کہ گن اس کو دی جا سکے. تو وہ بیسک پرابلم وہ ہے یہاں پر. ہر کسی کو یہ ٹورنس کا, مجھے تو زیادہ افسوس ہے کہ ہمارے شہر کا ہے وہ چھوٹا سا ہمارا شہر ہے, اس کا ٹوٹل جو ہے 20 میل اس کا ایریا, 1.5 لاکھ آبادی ہے اس کی. اور یہاں کبھی اتنے سال سے میں رہ رہا ہوں یہاں پہ کبھی ایسی بات نہیں سنی. بہت کبھی اس قسم کا اگر نام بھی ہے تو جو پہلے اس کی فگر اسکیٹنگ تھی ہمارے شہر کی, آج کل وہ ایک اور ہے آئس اسکیٹر, وہ اس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ مشہور ہے, یا جو بھی کہہ لیں. تو اب جو ہے یہ اس کی وجہ سے بھی ہو گیا سارا جہان جو وہ یہاں پہ امڑ آیا, وہ FBI I'm very unhappy with that یار. مطلب ہے کہ یہ تو غلط بات ہے. چھوٹا سا شہر ہے ہمارا, اس میں کوئی ایسی بات ہے بھی نہیں ہے. اور تو یہ دس از آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی تھنگ سیریس اباؤٹ اٹ. مگر اگر کسی نے سیریسلی یہ بات کام کرنی ہوتی وہ وہاں سے تھوڑا انٹر ہوگا جہاں سے وہ اتنی سیکورٹی کھڑی ہوئی ہے. وہ سیکورٹی گیٹ جہاں پہ سیکورٹی چیک ان ہو رہی ہے وہاں سے وہ انٹر ہونے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس نے بندوق چلا دی, وہاں 2-3 گولیں چلا دی. اور میرا خیال ہے اسے یہ سوچا کہ یہ جو سیکرٹ سروس والے اور باقی FBI والے ہیں یہ بھاگ جائیں گے یا ڈر جائیں گے, یا مجھے راستہ مل جائے اندر پہنچ جاؤں گا. وہ کیسے تم پہنچ جاؤ گے وہاں سے؟ ٹوٹلی امیچور اٹیمپٹ ہے یہ, بالکل امیچور. 31 سال اس کی عمر ہے, یہاں اسکول میں پڑھاتا ہے وہ, ٹیوشن سینٹر ہے C2 ایجوکیشن, وہاں پڑھاتا ہے وہ. اس کا وہ کول ایلن اس کا نام ہے, اس سے تو وہ مطلب لگتا ہے کہ وہ وائٹ ہے. تو باقی پتہ نہیں بال اس کے جو ہیں گھنگریالے ہیں, بٹ یہ کہ ہی از ناٹ مسلم, سو دیٹس ون تھنگ. ہی از ناٹ لٹینو, مائنورٹی کمیونٹی میں نہیں ہے وہ. تو یہ ہے. باقی آئی ڈونٹ ریڈ مچ انٹو اٹ. یہ ایسے جیسے وہ ہینکلے والا تھا جس نے ریگن کو کیا تھا, یہ اسی قسم کا مجھے لگتا ہے یہ. بٹ آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی تھنگ ڈیپر دین دیٹ. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس سیکورٹی ایکسپرٹ بھی ہیں یہاں پہ, ان سے ایک سوال کرتے ہیں سیکورٹی کا. بندوقہ سارے کو دے دیا, بندوقہ لے رہا سارا کا. کرن صاحب کی جانب چلتے ہیں. کرن صاحب آپ تو سیکورٹی, میرا مت ہے کہ آپ کو اس پہ عبور حاصل ہے, یو ہیو ایکسپرٹیز دیٹ. عامر صاحب آپ کی آواز پھر ویک ہو گئی ہے. اچھا ابھی میری صحیح ہوئی ہے آواز؟ آپ کو بہتر ہوئی ہے. خاور صاحب ڈرے ہوئے, کل بندوق چلی ہوئی ڈرے ہوئے خاور صاحب. ہاں جی, تھوڑا ڈر لگ گیا. کرن صاحب کیا یہ واقعہ جو ہے وہ سیکورٹی کی سنگین ناکامی ہے, یا اس کے پیچھے کوئی اور بڑی کہانی چھپی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ آپ لوگ امریکہ میں بیٹھے ہیں, آپ کو اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں خاور صاحب؟ تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می ان دی پروگرام. میں ہم یہاں سے بیٹھ کے تو چیمو گوئیاں ہی کرنی ہے ہم نے, جو ہم نے میڈیا سے دیکھ رہے ہیں. کیا جو ایک خبر اڑی ہوئی ہے کہ جی وہ جو یہ لڑکا ہے یہ اس کی بیوی جو ہے وہ انڈین ہے, اور اس کے کوئی کیا وہ امیگریشن کا بھی کوئی اس کا پرابلم ہے, اور اس کو اس کے ساتھ اس کی بیوی جو ہے وہ کسی ہارڈ کور RSS کے بندے کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ ہے. تو یہ اس طرح کی بھی کوئی ایک اینگل یہاں کیا پاکستان میں ہم سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں. دوسرا کوئی اس کی تصویریں اس کی ہیں کہ جس میں اس نے کوئی IDF کا وہ کیا وہ ٹی شرٹ کے اوپر IDF جو اسرائیلی ڈیفense فورسز کا کوئی سٹیکر لگایا ہوا ہے, وہ بھی کوئی تصویریں پھر ہیں. ابھی I don't know this is all fake or what it is true or not,
بٹ سیئنگ میں تو واشنگٹن میں سیکیورٹی کا حال دیکھ کے حیران ہوں کہ اتنا ہائی پروفائل کا فنکشن ہو, مین ود اے ویپن comes on its main reception. It's a very, for me, it's a very strange thing. Nobody bothers about the security over there. World کا most powerful man, اس کا کوئی فنکشن ہو رہا ہو, اتنا بڑا ہائی پروفائل فنکشن ہے, اور اس پہ اتنے قریب یہ اس طرح کا آؤٹلا کوئی آ جائے ویپن لے کے اور فائر کر دے اس کے کیا سیکورٹی وہ گیٹ کے اوپر. دس از انہرڈ آف. اور مجھے اس چیز سے اسی لیے یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے ذہن میں مختلف شکوک و شبہات ڈالتی ہیں. تو ابھی آپ خود جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. آپ ادھر بیٹھے ہیں, آپ کو زیادہ بہتر انفارمیشن. برگیڈیئر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا میڈیا اور حکومت اس واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کریں گے, یا کچھ سوالات ہمیشہ کے لیے جواب طلب رہ جائیں؟ جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو واقعات ہیں ان میں ڈاؤٹ کا ایلیمنٹ ہمیشہ رہ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میرے دونوں وردی پارٹیسپینٹس جو ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ کیسے ایک بندہ جو کہ گن کیری کر رہا ہے, فائر آرم کیری کر رہا ہے, وہ ایک ایسی وینیو میں انٹر ہو گیا ہے جہاں پہ کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ آ رہے ہیں, اور ان کا جو سیکیورٹی پروٹوکول ہے وہ بہت ڈیٹیلڈ ہوتا ہے. تو کسی ایسے بندے کا وہاں پہ نہ صرف گھس جانا بلکہ فائرنگ بھی کر دینا, یہ کافی اس کو سمجھنا جو ہے خاصا ڈیفیکلٹ ہے کہ ایسا واقعہ کیسے ہو گیا. بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے اور فوری طور پہ اس پہ قابو پا لیا گیا اسیلینٹ پہ, اور اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. تو جو بھی تحقیقات اس کی ہوں گی وہ تو ظاہر ہے جو بھی وہ بیان دے گا اس کے مطابق ہی, اور اس سے ریلیٹ کر کے آگے تحقیقات انویسٹیگیشن کریں گے تو کوئی حقائق سامنے آئیں گے. بٹ پہلے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ فائرنگ ہو چکی ہے جس میں وہ انجر بھی ہو گئے. تو وہ بہت بڑا اس کو پروجیکٹ کر کے واقعہ جو ہے, بہت بڑا واقعہ پروجیکٹ کر کے اس کو نہیں وہ دکھایا گیا تھا. خیر اس وقت تو پریزیڈنٹ بھی نہیں تھے, ہی واز اے کینڈیڈیٹ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. بٹ لیٹس ہوپ how American administration proceeds on this. Thank you very Let's much. move on to our original topic though. چلتے ہیں ڈاکٹر رائے صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب, خبر صاحب آپ تھوڑا سا مائک کے اندر بولیں, آپ کی آواز بہت لو ہے. خبر صاحب کی؟ جی جی. ڈاکٹر صاحب میری آواز آپ کو آ رہی؟ جی آپ کی آ رہی, ہاں جی ہاں جی. اچھا, ابھی اپنے بریگیڈیئر صاحب صحیح آواز؟ جی ابھی کچھ بہتر ہے. بہتر ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کو میں اور بھی کر دیتا ہوں چونکہ اس کو تھوڑا سا فکس کرنے پڑتا, لیکن میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی جانب چلتے ہیں, ان کو میری اس وقت آواز آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, کیا اسلام آباد میں واقعی ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی باضابطہ مذاکرات ہونے والے تھے؟ دیکھو اس میں جو لگتا ہے نا کوئی کمیونیکیشن گیپ نظر آتا ہے اس میں, کہ مطلب عراقچی جو ہیں وہاں جا رہے ہیں ڈیلیگیشن کے ساتھ, اور خبر یہاں ہر جگہ یہ آئی کہ امریکن ڈیلیگیشن بھی تیار بیٹھا ہے. تو امریکن ڈیلیگیشن اگر تیار بیٹھا ہے تو اس کو کسی نے کچھ کہا ہوگا نا کہ وہ آ رہے ہیں اور آپ بھی آ جائیں, آپ تیار ہوں. تو خود بخود تو نہیں تیار ہو کے بیٹھ گئے وہ, اور وہ ساری انہوں نے تیاری کسی بھی ہے کہ ہم نے وہاں جانا ہے. سارے اخباروں میں ہر جگہ یہ خبر آ رہی کہ وہ دونوں عراقچی اگر آ رہا ہے تو وہ جو ہے وائس پریزیڈنٹ نہیں جائیں گے, کیبنٹ لیول کا جو ہے وہ وٹکاف اور ہلو, بند ہو گئی آواز. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں مجھے تو آواز آ رہی ہے, ڈاکٹر صاحب کو نہیں, ڈاکٹر صاحب کی نہیں آ رہی آواز لگی. چلیں آپ سے کر لیتے ہیں کہ if you want to take over the same question, کیا اسلام آباد میں واقعی ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی باضابطہ مذاکرات ہونے والے تھے؟ خبر صاحب ایک بات, یہ پہلے مذاکرات تو ہو رہے ہیں, اس میں کوئی ایسی شک والی بات ہی نہیں ہے.
ابھی صرف مذاکرات کا طریقہ تبدیل ہو گیا، کیونکہ ایرانیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم سے پہلے بھی امریکنز نے 2 دفعہ ہاتھ کیا ہے، مذاکرات کرتے ہیں اور پھر مکر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جنگ لگا، ٹھیک ہے. تو اس بار وہ ایک دفعہ تو آگے آمنے سامنے بیٹھ گئے، ان سے کافی چیزیں معاملات انہوں نے 21 گھنٹے میں حل کر لیے تھے، بڑی تیزی سے معاملات موو کر رہے تھے جے ڈی وینس کے آنے سے اور ادھر سے جو کالے باغ تھا اس کے آنے سے. لیکن اچانک جو امریکنز جے ڈی وینس ادھر سے اٹھ کے چلا گیا کسی کال آنے پہ، اس نے سارا تسلسل بریک کیا اور وہ سارے جو معاملات حل ہوئے تھے وہ سارے ختم ہو گئے. وہ اس چیز نے ایرانین کے لیے مسٹرسٹ کریٹ کر دیا. اب اس مسٹرسٹ کی وجہ سے وہ کیا امریکہ کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ 1 to 1 مذاکرات کرنے سے کترا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان ہی مذاکرات کریں، ہم پاکستان کو تجاویز دیں گے، یہی ان کو ڈسکس کر کے ہمیں بتائے اور ہمیں کرے. جب یہ چیزیں فائنل ہوں گی تو پھر آخری میٹنگ میں ہم کیا کہتے ہیں ہیڈ آف سٹیٹس آ کے اس کو سائن کریں. تو یہ اس طریقے سے مذاکرات چل رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ پرسوں عباس اگرچی آیا تھا اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ، آ کے اس نے یہ بڑی تفصیل سے ملاقات کی ہیں پاکستانی حکام سے، وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے 2-3 گھنٹے بات ہوئی ہے. کل اس کے بعد جب پرائم منسٹر سے ان کی 2 گھنٹے ملاقات ہوئی، اس کے بعد پرائم منسٹر نے جو ایران کا صدر ہے پزشکیاں، اس سے پورے 45 منٹ ٹیلی فون پہ بات کی. اس کے بعد عباس اگرچی کا جو ڈیلیگیشن تھا وہ جو ایران کا جہاز تھا اس پہ واپس تہران چلا گیا، اور عباس اگرچی پاکستان کا جہاز لے کر گیا عمان، مسقط گیا، اور اس کے بعد جب وہ چلا گیا ان کو بتا گیا کہ ہم ڈائریکٹلی نہیں ملنا چاہتے امریکنز کے. اس کے اعلان کے بعد واشنگٹن سے صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ہمارے جو اسٹیو واٹکاف جو ڈیلیگیشن لے کے آ رہے تھے اس کو انہوں نے وڈرا کر لیا. انہوں نے کہا جی نہیں آئیں گے، کیوں سے ادھر 18 گھنٹے کی جرنی کر کے جائیں، جب 1 to 1 بات نہیں ہوگی تو ہم کیا کہتے ہیں ہمیں ڈیلیگیشن بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن ساتھ اس نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی کیا یہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں. بالکل اس نے خود صاف کہا مذاکرات ختم نہیں ہو رہے، لیکن اب کیا کہ ڈائریکٹ کیونکہ انہیں انکار کیا اس لیے ہم ان کو نہیں بھیج رہے، اگر بعد میں ضرورت ہوگی تو ہم بھیج دیں گے. ابھی آج شام کو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ عباس اگرچی یہ شام کو پاکستان دوبارہ واپس آ گئے. اور جو ڈیلیگیشن کے بندے واپس گئے تھے تہران، وہ تہران میں کیونکہ جو ادھر معاملات ڈسکس کیے تھے اور جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ آپ اپروول لے کے آئیں اپنے کیا حکومت سے ایران سے، تو وہ ان کی اپروول لے کے ان کا سنا ہے کہ وہ ابھی واپس آ رہے ہیں. ابھی اس کے ساتھ ساتھ آپ یاد رکھیں کہ عباس اگرچی رات کو ہی ماسکو چلے جائیں گے، اور ماسکو میں کل صبح ان کی صدر پوٹن سے میٹنگ ہے. تو یہ جو اتنی یہ سفارتکاری ہو رہی ہے، یہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی شاید ختم ہوگی، کہ ایسی کوئی بات نہیں. مذاکرات پورے زور شور سے ہو رہے ہیں، اور زیادہ تر آپ یہ بھی سنا ہے کہ جی آج ادھر آنے کے بعد عباس اگرچی کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے سعودی وزیر خارجہ سے اور قطر کے وزیر خارجہ سے. تو یہ اتنی انٹینس قسم کی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ سفارتکاری ہو رہی ہے. تو یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اگلے چند دنوں میں بڑا کیا اس کے جو رزلٹ ہیں بڑے سود مند سامنے آ جائیں گے، اور کوئی نہ کوئی کیا کہتے ہیں بہتر شکل میں یہ سائن ہو جائے گا. لیکن ایک بات آپ بھول جائیں کہ جنگ جو ہے وہ اب میرے خیال میں ابھی نہیں کیا کہتے ہیں اس کے جو
تاثر ہے یا اثرات ہیں وہ کافی کم ہو گئے ہیں اس کے. ٹھیک ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب واپس آ گئے ہیں سے پھر واپس چلتے ہیں ان کے پاس. ڈاکٹر صاحب ایرانی جو وفد تھا کی واپسی کو آپ سفارتی ناکامی سمجھتے ہیں یا ایک اسٹریٹجک قدم ہے؟ یہ سفارتی ناکامی تو نہیں ہے, مطلب ڈائلاگ ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ تو مطلب آئی ڈونٹ نو کس طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ایک میٹنگ میں سارا کچھ ہو جائے گا. میں پہلے بھی عرض کر چاہوں یہ مہینوں سالوں کی باتیں ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے. یہ ایک میٹنگ میں, 2 میٹنگ میں, 4 میٹنگ میں یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. اگر کچھ مسئلہ حل ہوتا ہے تو ایک براڈ فریم ورک بن جائے گا, بس یہ ہوگا کہ یہ معاملات ہیں, ان پہ آگے ڈیٹیلز وہ طے کرتے رہیں گے. بعد میں جنگ بندی ہو جائے گی, جنگ ختم ہو گئی ہے, ہم یہ مسائل جو ہے بلاکٹ ختم ہو گیا ہے اور ہم یہ مسائل ہیں, ان پہ ہم ڈسکشن ہوتی رہے گی. یہ پاسبل ہے, لیکن فائنل جو ہے وہ ایگریمنٹ ابھی اتنی جلدی نہیں ہو سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. تو بڑا, اور یہ تو بڑی سچویشن بہت کمپلیکس اب ہو گئی ہے. اس میں مطلب آپ کو میری ٹائم جو ہے ڈیٹیل وہ طے ان کی, پہلے اس کا مسئلہ ہی کون نہیں تھا. ایران کا جو کلیم ہے کہ جو اسٹیٹ ہے یہ ہمارا سورن ایریا ہے, وہ اب ڈسپیوٹڈ ہے, کیونکہ ادھر سے 12 میل ان کا ہے جو انٹرنیشنل لا کے تحت ہے, ادھر سے 12 میل ان کا ہے عمان کا. تو یہ جو ٹوٹل لینتھ ہے اس کی وڈتھ ہے وہ 25 میل سے کم ہے. تو وہ پورا جو ایریا ہے وہ ساورن جو لٹرل ایریا جو آتا ہے جسے ٹیریٹوریل واٹر کہتے ہیں, وہ اس میں آ جاتا ہے وہ. لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹیریٹوریل واٹر جو ہے کہ اس پہ آپ فیس لے سکتے ہیں. کوئی باسفورس کا جو آپ کی جو سویز کنال ہے اور پاناما کنال ہے وہ لوگوں نے بنائی ہے, ان ممالک نے بنائی ہے, اور اس لیے اس کو فیس چارج کرتے ہیں. باسفورس جو ہے وہ اسی طرح ایک کنال ہے, کنال کی صورت ہے اس کی, وہ استنبول شہر کے اندر سے گزرتی ہے, بیچ میں سے گزرتی ہے, لیکن ترکی اس پہ انٹائٹل نہیں ہے فیس لینے کا. اس لیے جو ایگریمنٹ اس وقت ہوا تھا 1923 میں غالباً, اس میں یہی کہا تھا کہ یہ نیچرل واٹر وے ہے, یہ آپ کے سورن ٹیریٹری میں آتی ہے, لیکن آپ اسے فیس چارج نہیں کر سکتے. تو اس لیے اس پہ فیس نہیں ہے. تو یہ کمپلیکس ایشو ہے. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اس طرح ٹیریٹوریل واٹر ہے, اور ٹیریٹوریل واٹر پہ جو ہے وہ ایک دوسرا ملک جو ہے وہ کہتا ہے میں اس میں انٹر نہیں ہونے دوں گا, اگر انٹر ہوگا تو میں اس پہ فیس لوں گا. اب یہ ایسا جھگڑا پہلے نہیں ہوا. تو یہ ڈیٹیل طے کرنا آسان نہیں ہے. آپ کو جو میری ٹائم لا کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ چاہیے آپ کو. اور وہ جو 1974 کا جو کمیشن ہے لاز آف سیز پہ یونائٹڈ نیشنز کا, اس پہ اس کو امریکہ اور ایران دونوں نے اس کو سائن نہیں کیا ہوا. ایران نے سائن کیا تھا لیکن اس کی مجلس نے ریٹیفائی نہیں کیا ہوا. تو ایران کا پہلے سے کلیم یہ ہے. اب یہ طے کیسے ہوگا وی ڈونٹ نو. اس کے بڑی یہ کمپلیکس ڈیٹیلز ہیں لا کے بارے میں. ٹیریٹوریل واٹر بھی ہے اور انٹرنیشنل واٹر وے بھی ہے. دنیا تو یہ کہ انٹرنیشنل واٹر وے ہے, وہاں سے ہم آتے جاتے رہے ہیں, لیکن ایران 74 سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا ہے, لیکن اس میں کبھی اس نے جھگڑا نہیں کیا. اب جھگڑا اس نے شروع کر دیا. تو یہ مسائل ہیں ان کے. اس طرح نیوکلیر کا مسئلہ ہے. نیوکلیر کا مسئلہ جو ہے وہ اب جو انرچڈ پہلے ان کے پاس ہے اباؤٹ ہاف اے ٹن, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو جو ہے ڈیگریڈ کر دیں گے اس کو, اور جیسے JCPOA میں تھا یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہمارے حوالے کرو. اگلا مسئلہ جو ہے وہ پھر ان کا بلاکیڈ کا ہے, اس کے بعد ان کا جو سینکشنز ہے ان کا ہے, پیسے ریلیز کرنے کا ہے. یہ پہلے بھی JCPOA میں بھی جو آپ 22 مہینے میں جا کے وہ سائن ہوا تھا, اس کے بعد بھی اس کی امپلیمنٹیشن میں پرابلمز آئے تھے. پریزیڈنٹ اوباما نے ان پہ جو سینکشنز تھیں ڈائریکٹلی نیوکلیر کے ریفرنس سے وہ ہٹا دی تھیں, لیکن باقی سینکشنز ساری لگی رہی تھی ان کے پاس. اب ایران یہ چاہ رہا ہے 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ آپ جو سینکشن جو ہیں وہ ساری جو آپ کی سینکشنز ہیں امریکہ نے لگائی وہ بھی, UN کی سینکشنز ہیں وہ بھی, جو نیوکلیر کے ریفرنس ہے وہ بھی, اور جو باقی سینکشنز آپ لگائیں وہ ساری کی ساری آپ لفٹ کریں. دوسرا یہ کہ جو آپ ایگریمنٹ ہم سے کریں اس کی گارنٹی دیں. اب گارنٹی کون دے گا؟ گارنٹی پہلے جو ایگریمنٹ تھا JCPOA اس میں چین شامل تھا, روس شامل تھا, جرمنی شامل تھا. اس کے باوجود جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2018 میں اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا کہ نہیں ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو باقی چیزیں جو ممالک سارے اس میں شامل تھے وہ کچھ بھی نہیں کر سکے اس کا. تو اب بھی صورت ہے. اب ایران جب ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ آپ جو بھی ایگریمنٹ ہم سے کریں اس کو یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل سے جو ہے اس کو ریٹیفائی کرائیں, اور وی شوڈ بی انفورسیبل اینڈ ایکسیپٹیبل ٹو دی یونائٹڈ نیشنز. تو باقی انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں جو ہے کوئی بھی ہو, اگر ایک ساورن اسٹیٹ ایک ایگریمنٹ سے بھاگنا چاہتی ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. سیدھی سی بات یہ ہے.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کی جانب سے بڑا پیشنٹلی ہی از ویٹنگ فار دیٹ بریگیڈیئر صاحب کیا امریکہ کی غیر موجودگی جو تھی کیا یہ جان بوجھ کر تھا یا حالات کا نتیجہ تھا؟ دیکھیں اس میں امریکہ اور ایران کے ساتھ جب پہلے مرتبہ نیگوسیشنز ہوئی ہیں جو کہ براہ راست ان کے درمیان میں ڈائلاگ تھا اس کے اندر امریکہ نے اپنی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں اپنی ریڈ لائنز تھیں وہ ساری ڈیٹیلز انہوں نے بتا دی تھی ایران کو اور ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے بدلے میں ہم آپ کو کیا کنسیشنز دیں گے اس کے بعد وہ سارا کچھ یہ ان کو دے کے تو امریکن چلے گئے واپس اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کے اوپر آئیں تو اس کے اوپر ایران جو ہے انیشلی تو آنے کو تیار نہیں تھا ایران ریزسٹ کر رہا تھا اور وہ آپ نے دیکھا کہ پھر امریکہ نے جب دیکھا کہ یہ بات نہیں بن رہی تو انہوں نے بلاکٹ بھی لگا دیا نیول بلاکٹ تو اس طرح کا تھوڑا سا پریشرائز مزید کرنے کی ایران کو امریکہ نے کوشش کی بٹ ایران جو ہے ایران تھوڑا ریزسٹ کر رہا ہے امریکہ اپنی جو ڈیمانڈز اس نے دی ہوئی ہیں ان سے نیچے آنے کو بالکل تیار نہیں ہے کیونکہ اس کی ایک پالیسی ہے مشرق وسطیٰ کے بارے میں اور امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ نہ ہوئی تو مشرق وسطیٰ میں جس قسم کا وہ امن چاہتا ہے اور سٹیبلٹی چاہتا ہے وہ نہیں آئے گی لہذا اب ان ٹاکس کے کامیاب ہونے کے لیے امریکہ نے اپنی شرائط سے نیچے نہیں آنا بلکہ ایران جو کہ کچھ بھی ییلڈ کرنے کو تیار نہیں ہے جہاں تک امریکن ڈیمانڈز کا تعلق ہے وہ تھوڑا اوپر آ رہا ہے اور اپنی آفر کو بہتر کر رہا ہے یہ عراقچی صاحب جو ابھی آئے ہیں اور انہوں نے بات کی ہے ان کے ساتھ پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ بھی پھر وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ملے ہیں تو وہ نئی تجاویز لے کے آئے ہیں اس ڈیل کے بارے میں وہ تجاویز جو پاکستان نے جب شیئر کی ہیں ود امریکہ تو امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کی یہ جو پروپوزلز ہیں یہ پہلے والی ان کی پروپوزلز سے بہتر ہیں تو بہتر کا مطلب ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس سے مزید بہتر ہو تو اس لیے امریکہ خود بھی یہ نہیں چاہتا کہ ڈائریکٹ بات چیت ہو امریکہ چاہتا ہے کہ جب ایران ہماری ڈیمانڈ کے نزدیک آنا شروع ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بات چیت کر کے اس کو فائنلائز کر لیں گے اس وقت ہم ڈائریکٹ ٹاکس کریں گے تو اس لیے ابھی ڈائریکٹ ٹاکس ہونے کا جو ہے دونوں کے درمیان میں امریکہ اور ایران کے درمیان میں وہ امکان فی الحال نہیں ہے فی الحال یہ ہے کہ یہی کوشش کی جاتی رہے گی کہ ایران جو ہے وہ اپنی آفر کو بہتر کرے اس میں جو شرائط ہیں وہ 3 بڑے مسائل ہیں جن کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے ایک تو نیوکلیئر کا ہے امریکہ نے کلیئرلی ایران کو کہہ دیا ہے زیرو انریچمنٹ اینڈ دیر وڈ بی نو کمپرومائز آن دس زیرو دس از آور ریڈ لائن نو کمپرومائز اور آپ کے پاس جو انریچ یورینیم ہے آپ نے واپس کرنا ہے دیکھیں ٹرسٹ جو ہے ٹرسٹ کا مسئلہ صرف امریکہ کو ہم بلیم نہیں کر سکتے کہ ٹرسٹ نہیں ہے اگر ایران کہتا ہے کہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ پیسفل ہے تو پھر وہ دنیا کو یہ بھی بتائے کہ اس نے 62% تک یورینیم انریچمنٹ کیوں کی تھی کیونکہ پیسفل پرپزز کے لیے تو تقریباً 3.5% جو ہے وہاں تک انریچمنٹ کافی ہے یورینیم کی تو ایران بتائے کہ اس نے 62% تک کیوں کی تھی اور اتنے زیادہ مٹیریل کی تھی کہ 450 کلو گرام یورینیم کو 62% پہ انرچ کر لیا تھا یہ کون سا پیسفل پروگرام ہے نیوکلیئر کا یہ ایران نے بھی یہ بتانا ہے دنیا کو یہ نہیں کہ ایران کو ٹرسٹ کر لیا جائے ایران کے بارے میں بھی ڈسٹرسٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایران کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ پیسفل ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ یہ جو اس نے اپنے 3 نیوکلیئر
پلانٹس بنائے ہوئے ہیں. اصفہان کے اندر ہے, نتاز کے اندر ہے, فوردو کے اندر ہے. فوردو والا جو ہے تقریباً 250 سے 300 فٹ زمین کے اندر ہے. کیا آپ نے کبھی کوئی پیسفل نیوکلیئر پروگرام دیکھا ہے جس کی لیکن امریکہ تو سر کلیم کرتا ہے کہ اس نے سب کچھ تباہ کر دیا. جی نہیں, تباہ تو کر دیا, وہ تو بعد کی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی نیوکلیئر پیسفل نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ 300 فٹ نیچے زمین کے پہاڑوں کے اندر نہیں ہوتا ہے. تو لہذا ایران کے بارے میں جو ڈسٹرسٹ ہے امریکہ کا اور باقی دنیا کا, وہ ایران نے بھی اس کو ریموو کرنا ہے. یہ ہم مجھے 1 منٹ دیں ذرا. یہ ڈسٹرسٹ جو ہے اس کا بلیم ہم صرف امریکہ پہ نہیں رکھ سکتے کہ ایران کو امریکہ پہ ٹرسٹ نہیں ہے. امریکہ کو بھی ایران پہ ٹرسٹ نہیں ہے, اور دیر آر ریزنز میں نے ابھی بیان کیا آپ کو. تو اس لیے یہ ڈسٹرسٹ تو ہے. دونوں پارٹیاں جو ہیں, ابھی امریکہ کہتا ہے آپ ہم پہ ٹرسٹ کریں یا نہ کریں, دس از ناٹ آور ایشو. آور ایشو از کہ یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں, یہ آپ نے پوری کرنی ہے. اب امریکہ جو ایران ہے, ایران ان ڈیمانڈز کو گریجولی آہستہ آہستہ ان کو پورا کرنے کی طرف آ رہا ہے. ایران یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے اس طرح سے آپ ایک ایگریمنٹ دیں جو which should not appear like a treaty of Versailles. ٹریٹی آف ورسائے وہ ایگریمنٹ تھا جو پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی کے اوپر اتحادیوں نے امپوز کیا تھا. وہ بڑا ہیومیلیٹنگ تھا. تو ایران کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی میرے اوپر آپ ایگریمنٹ نہ لگائیں. تو اس کو یہ کہا جا رہا ہے, اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک ایسی ایگزٹ دیں اس سچویشن سے, ایک ایسا ایگریمنٹ دیں کہ ایسا لگے کہ جیسے میں نے سرنڈر نہیں کیا ہے, میں نے آنریبلی یہ ایگریمنٹ جو کیا ہے. اس پہ امریکہ جو ہے وہ تیار نہیں ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کو یہ پتہ چلے کہ امریکہ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ یہ ایگریمنٹ ہوا ہے, اور یہ جو جنگ ایران کے ساتھ ہوئی ہے اس میں فتح جو ہے وہ امریکہ کو ہوئی ہے. بس یہ امپیڈیمنٹ ہے. اب یہ جو رکاوٹ ہے, اس رکاوٹ کو دور کرنا جو ہے وہ کیسے دور کیا جائے گا, اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. چونکہ پاکستان نہ صرف میڈیٹر ہے بلکہ وہ میڈیٹر سے بھی آگے بڑھ کے رول پلے کر رہا ہے. تو پاکستان کو کوئی ایسا ایگریمنٹ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا جو دونوں کے لیے تقریباً مطلب ایسی سچویشن ہو کہ ٹھیک ہو. دیکھیں اگر ایران اس پہ فیٹ ڈریگنگ کرے گا, اگر ایران جو ہے مستقبل قریب میں کسی ایگریمنٹ پہ امریکہ کے ساتھ نہیں آئے گا, تو امریکہ کے پاس بالکل آپشن اویلیبل ہے کہ وہ ملٹری ایکشن کو, جنگ کو دوبارہ شروع کر دے. آپ کو پتہ ہے امریکہ نے اپنی جو فورس بلڈ اپ ہے, ملٹری فورس کی بلڈ اپ ہے, وہ آلموسٹ کمپلیٹ کر لی ہوئی ہے. لہذا سچویشن جو ہے امریکہ کے لیے وہ ایسی ہے کہ اٹس آن دا ریزر ایج, کہ وہ کسی وقت بھی مطلب سچویشن جو ہے وہ جنگ کی طرف جا سکتی ہے. تو یہ بات جو ہے یہ ایران کی قیادت کو مینج کرنا پڑے گی. ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے. سیکنڈ راؤنڈ پہ ہم آئیں گے بریگیڈیئر صاحب, سیکنڈ راؤنڈ پہ آگے کمپلیٹ کرتے ہیں آپ کی بات کو, تھوڑا سا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. کنر صاحب واٹس یور ٹیک آن دیٹ سیم کوسچن سر جو بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے تھے؟ نہیں, یہ کیا کوسچن ہے کہ یہ اتنا زیادہ وائڈ اس کو کر دیا گیا ہے کہ اب وہ کوسچن کو اب سب کچھ آف ٹریک ہو گیا. کوسچن کو دوبارہ بولے سر. کوسچن تو خیر کچھ اور تھا, لیکن بریگیڈیئر صاحب کسی اور طرف لے چلے تھے. یہ انریچمنٹ کی بات کر رہے تھے, بد اعتمادی کی بات کر رہے تھے امریکہ کی اور ایران کی. ہاؤ یو آئی مین ٹیک آن دس؟ دیکھیں جی, اب یہ جو ڈائلاگز ہیں یہ اس کو ہم پتہ نہیں میڈیا جو ہے اس کو کیوں اس طرح, تھوڑی سی اگر بات کسی چیز کی ڈیلے ہو رہی ہوتی ہے اس کو ایک دم فیلئر کی طرف لے جاتے ہیں, یا اس کو کہتے ہیں جی کوئی ڈیڈ لاک ہو گیا ہے. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. ڈاکٹر صاحب نے پہلے بڑا اچھے طریقے سے بتایا ہے کہ یہ ڈائلاگ ہوتے ہیں ایسے مسائل میں, یہ منتھ اینڈ منتھ چلتے ہیں اور ان کی ہنڈریڈز میں میٹنگ ہوتی ہیں اور پھر جا کے مسئلے حل ہوتے ہیں. تو اسی طرح ابھی آپ دیکھیں میٹنگز جو ہیں وہ بے بخاب ہو رہی ہیں اور مختلف لیول پہ ہو رہی ہیں. تو اس میں ہمیں کسی طریقے سے, مجھے تو نہیں لگ رہا کہ ان کا ڈیڈ لاک ہے, پوائنٹ ٹو پوائنٹ ان کو
کیا کہتے ہیں تھریڈ بیئر وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے, ان پہ کنسنسس بلڈ کیا جا رہا ہے. تو ابھی آپ دیکھیں یہ جو عباس اراغچی گیا تھا عمان, کس پرپز کے لیے گیا تھا؟ وہ دو ہی پرپز تھے. وہ ایک تو یہ تھا کہ اسٹیٹ آف عمان جو یہ اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے تھریڈ بیئر ڈسکشن کرنی تھی کہ جی اس کو کس طریقے سے عمان از ناٹ ریڈی ٹو پولیس ریڈی ٹو کیا اس کو جو انہوں نے یہ بند کیا ہوا ہے وہ ایران کے عمان اس کے حق میں نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کو انٹرنیشنل واٹر کنسیڈر کرے اور اس میں چلنے دے ٹریفک کو, لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ دیز آر ٹیریٹوریل واٹرز. تو وہ اس کو کنونس کر رہے ہیں کہ تم ایگری کرو اور جو ہم ٹال اکٹھا کریں اس کو کیا ایکولی تقسیم کر لیتے ہیں, لیکن عمان از اسٹل ناٹ ریڈی ٹو ایکسپٹ دیٹ. تو یہ چیز جو ہے ابھی عمان کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایگری کروانا چاہتے ہیں. دوسرا جو نیوکلیئر کے بارے میں پوائنٹ آف ویو فائنل میں پہنچ گئے تھے جب اسٹیو وٹکف اور جیرڈ کوشنر کیا مذاکرات کر رہے تھے جنگ سے پہلے, اس میں فائنل کیا بالکل انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ جی نیوکلیئر کے بارے میں یہ فائنل شیپ ہوگی. ابھی وہی شیپ ہے, اسی شیپ کے اسی پہ فائنلی ان کے دے آر کمنگ ڈاؤن آن ٹو دی سیم تھنگ. اور وہ ان کو یہی بتانے گئے کہ عمان کو کہ آپ اس پہ کھڑے ہو اور ان کو بتائیں گے یہی چیز تھی جس پہ یہ فائنل انہوں نے ایگری کیا تھا اور اسی پہ ہم نے فائنلی ان کو لے کے آنا ہے, وہ وٹ ایور دیٹ کنڈیشنز ور. سو یہ چیزیں جو ہیں وہ یہی دو پوائنٹس کو ڈسکس کرنے گئے تھے اور اسی پہ وہ کیا ودن 24 hours ہی از بیک ٹو اسلام آباد. اور یہاں اس چیز کو دوبارہ پھر اس کی کچھ انہوں نے جو ہائی اپس کے ساتھ میٹنگ ہے اس کے بعد ہی ول گو ٹو اسلام آباد سوری ماسکو. اور ماسکو میں بھی جو میجر ڈسکشن ہے وہ 2 پوائنٹ پہ ہے رشینز کے ساتھ. ایک یہ کہ جو نیوکلیئر ایشو ہے اس میں کیا ڈسپوزل ہوگی, جو انریچڈ یورینیم ہے اس کے لیے کیا رشیا لینے کو تیار ہوگا, اور دوسری چیز ہے گارنٹیز. دیکھیے رشیا از ان پوزیشن ٹو گیو گارنٹی دیٹ ایران ول ناٹ بی اٹیکڈ اگین بائی اسرائیلیز اور امریکنز. یہ نہ ہو کہ 6 مہینے بعد دوبارہ ان کے پیٹ میں وہ ابال اٹھے اور یہ دوبارہ کیا کہتے ہیں اپنی انٹینشنز دکھانی شروع کر دیں گے, ہم تو یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے. ایران اس چیز کی بات کر رہا ہے تو وہ گارنٹی کون دے گا؟ وہ رشیا ہی دے سکتا ہے یا چائنا دے سکتا ہے. تو یہ اس چیز دے آر ٹرائنگ ٹو سیک گارنٹی فرام رشیا, تو اس کے لیے وہ جا رہے ہیں. ابھی وہ دیکھیں کیونکہ آفٹر دی میٹنگ ود پریزیڈنٹ پوٹن ٹمورو اینڈ ڈے آفٹر ٹمورو وین ہی کمز بیک, اگر جی پھر کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے اس چیز کو دیکھا جائے گا. اور دوسری جو both the countries United States and ایران ان کی جو انٹرنل ڈومیسٹک آڈینس ہے, ڈومیسٹک جو کیا ایشوز ہیں وہ ان کے اس معاہدے میں بڑے اثر انداز ہو رہے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس میں آپ دیکھ لیں کہ وار کے اگینسٹ کتنی زیادہ لوگ ان کی جذبات ہیں. they are not in favor of this is not a popular war, this is an unpopular war. تو کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ جلد سے جلد اس سے نکلنا چاہتے ہیں, اس پہ پریشر ہے کہ آگے الیکشن آ رہے ہیں نومبر میں, تو اس کے لیے وہ تیاری کرنا چاہتا ہے, وہ کمپین کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کو کوئی بیانیہ نہیں مل رہا کہ یہ ختم ہوگا تو وہ بیانیہ بنا کے اس الیکشن کمپین میں جائے گا. ویئرز ایرانین جو ہیں اگر اس پچھلی بار جب موقع آیا تھا یہ تھوڑی سی پیشنس دکھاتے, ادھر معاہدہ ہو جاتا تو چیزیں ٹھیک چلنی تھی, لیکن امریکن یوزل وہ اپنا کیا کہتے ہیں درمیان میں چیزیں چھوڑ کے چلے گئے, اور اس سے یہ ہوا کہ جب یہ واپس گئے ہیں تو ایرانین جو IRGC اور باقی جو جنرل پبلک تھی اس نے ان کو کرٹیسائز کیا. اس کرٹیسائز کو ان کی لیڈرشپ جو ہے کالے باغ وہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. اس سے پہلے یوں ہوتا تھا جب علی خامنہ زندہ تھا, علی خامنہ کیا یونینیمسلی ایکسیپٹڈ لیڈر تھا, اس کی بات کو ہر کوئی مانتا تھا. لیکن ابھی جو مجتبیٰ خامنہئی ہے وہ زخمی ہے, وہ ایک فٹ سٹیٹ میں نہیں ہے, تو اس کی بات کو کوئی اتنا بھی کوئی نہ وہ پبلک میں ڈائریکٹلی انٹریکٹ کر سکتا ہے. تو یہ ایک خلا ہے,
اور بڑے ईरानियों के कदम रखे हैं. ये जख्मी की आपने बात की, is it that confirmed that he is injured? जी, अब तो लोग बहुत क्या कह रहे हैं, क्लियर कह रहे हैं कि जी उसकी वो जख्मी, उसकी एक टांग जो है वो बिल्कुल कट हो चुकी है, उसको तो वो आर्टिफिशियल लिम्ब लगना है. दूसरा उसके फेस पे बहुत स्वेयर इंजरी है जिसको क्या प्लास्टिक सर्जरी की जा रही है, वो बात नहीं कर पा रहा और वो हाथ से लिख के देता है जिससे बातें चीज होती है. ठीक है, बाकी जो उसकी बॉडी पे भी कुछ इंजरीज हैं. थोड़ा आगे बढ़ते हैं. डॉक्टर साहब कर सब बात कर रहे थे कि मीडिया जो है इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है. क्या मीडिया इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर वाकई पेश कर रहा है या ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त थी? जी देखिए, अभी पहले एक मैं बात कहना चाहता हूँ. ईरान ने जो ईरान की नीयत है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता. वो उनकी नीयत क्या है, वो क्या बनाना चाहते हैं. ईरान की दो बातें. ईरान ने जब JCPOA साइन किया है उससे पहले या उसके बाद उन्होंने यूरेनियम जो है उसकी एनरिचमेंट 3.67 से ऊपर नहीं की है. जो उससे JCPOA से पहले जो एनरिच्ड यूरेनियम था उन्होंने रूस के हवाले कर दिया था. और JCPOA जब 2018 में अमेरिका ने उससे विथड्रॉ किया है उसके बाद उन्होंने एनरिच किया है. उन्होंने IAEA के जो इंस्पेक्टर थे उनको निकाल दिया था वहां से, और उसके बाद उन्होंने जो है उसको 60% एनरिच किया है. और ये एज ए बार्गेनिंग चिप, आई वाज अस्यूम एज ए बार्गेनिंग चिप, ठीक है, आप अगर नहीं मानते तो हम जो मर्जी करेंगे. और दूसरी बात ये कि उनका अंडरग्राउंड क्यों है. अंडरग्राउंड इसलिए है कि ये इराक का जो प्लांट था वो इसराइल ने तबाह कर दिया, ओपन में था. ईरान वो रिस्क नहीं लेना चाहता. हमारा अपना जो है 84 में, अब तो सारा सबको पता है, मतलब मुझे आई हर्ड इट डायरेक्टली फ्रॉम ज़ियाउल, बट नॉट इन सो मेनी वर्ड्स, कि वो जब इसराइल के प्लेन गुजरात में खड़े हुए थे एंड दे वर अबाउट टू अटैक आवर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन इन कहूटा. राइट. उस रोज ये इनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे, इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो इस्लामाबाद आए हुए थे. उनका जो मीडिया टीम थी उसको मैं लेके गया था जनरल ज़ियाउल हक के पास. और उस रोज अखबार में छोटी सी खबर आई थी कि हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर रात हमले का खतरा था जो नाकाम बना दिया गया. छोटी सी खबर थी, सिर्फ जंग में थी, किसी और खबर थी भी नहीं. सबसे पहले उस अमेरिकन जर्नलिस्ट ने यही सवाल किया ज़ियाउल हक से कि वाज देयर एन अटेम्प्ट फ्रॉम इंडिया टू अटैक योर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस. ज़ियाउल हक ने कहा कि इट वाज फ्रॉम समवेयर एल्स, दैट्स इट. उसने और कोई बात नहीं कही. तो अब ये जो है, आप जाके कुछ साल पहले पता चला है कि वो इसराइल के प्लेन थे, गुजरात में खड़े हुए थे, दे वर प्लानिंग. तो पाकिस्तान को जब पता चला, इन दे टेक अप विद अमेरिकन, और फॉरेन मिनिस्टर उनका आ रहा था, बल्कि आया हुआ था उस वक्त. उन्होंने फिर उसको फॉरेन मिनिस्टर के थ्रू उसको कहा कि बैक ऑफ, क्योंकि अफगानिस्तान का ज्यादा इंपॉर्टेंट था. ये 84 में दे वांट टू डू इट. तो इसलिए इन्होंने जो अंडरग्राउंड अगर किया है तो इसलिए किया है. हमने भी फिर उसके बाद जो है उसको शिफ्ट किया खुशाब में और दूसरी जगहों पे शिफ्ट किया चीज़ों को. अंडरग्राउंड हम नहीं बनाया, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव थिंग. और तो वो उन्होंने इसलिए किया है. तो अगेन आई एम नॉट डिफेंडिंग ईरान. इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, व्हाट एवर इन वायलेशन ऑफ NPT, वो ठीक है, लेकिन NPT के तहत उनको जो हक है वो उनको मिलना चाहिए. डॉक्टर साहब, क्या आगे क्या होगा कि हम जल्द जो है ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात की कोई नई शक्ल देखेंगे? देखिए, अभी इस वक्त जो लग रहा है ना, वो ये एक तो पहले ये कम्युनिकेशन गैप क्यों आया, वो दैट कीप्स मी इंट्रीगिंग कि भाई ये अगर अमेरिकन डेलीगेशन तैयार बैठा है तो किस बेसिस पे बैठा है. उनको किसी ने कहा है ना कि इराकी आ रहा है, तो वो तैयार बैठे इराकी जो है. और ये खबर जब आई है यहाँ के अखबारों में, इराकी जब इस्लामाबाद के रवाना हुए हैं, तो उनकी जो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, उसमें खबर थी छोटी सी कि ईरान इज नॉट इंटरेस्टेड इन डायलॉग विद अमेरिका. तो वो फिर मुझे भी अजीब से लगा. मैं कभी उधर से खबरें आ रही कि ये तैयार बैठे हैं, वो वहां पहुंच रहा डेलीगेशन लेके, तो ये क्या है, तस्नीमी खबर कर दो. लेकिन लगता ही है कि इनको या तो हमारी तरफ से उनको बताया गया है, उनको अमेरिका को, कि जी वो लोग आ रहे हैं तो आप तैयार रहें, आप भी आ जाएं, या किसी और ने. लेकिन अमेरिका को जो बताया गया है वो ये डेफिनेटली बताया गया है कि आप यहाँ आएं और डेलीगेशन जो है मीटिंग करें. तो वो कम्युनिकेशन गैप जो है. डॉक्टर साहब, ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों ममालिक जो है पस पर्दा जो है बिहाइंड द कर्टन, आई मीन दे आर टॉकिंग सम
بات چیت ہو رہی ہو؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ڈائریکٹلی کی بات ہو رہی ہے، ڈائریکٹلی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ ایران میں بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے. ڈائریکٹلی بات نہیں، انڈائریکٹلی ہو رہی ہے. پاکستان کو جو پرپوزلز انہوں نے دی ہیں، اب پہلا تو یہی انفارمیشن یہی تھی نا پہلے کہ امریکہ نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی ریڈ لائنز بتا دی ہیں، اب ایران ہیز ٹو گیٹ بیک ٹو اس. اب ایران نے جو ہے وہ اپیرنٹلی جو اخباروں کی حد تک ہے، ایران نے پھر جو ہے وہ اپنی پرپوزل ہمارے فیلڈ مارشل کو دی ہیں. یہ اب جو بھی دی ہیں وہ دی ہیں اس کے، لیکن اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹلی اس کو کنوے کرنا چاہ رہے ہیں اور ڈائریکٹلی وہ میٹنگ نہیں کرنا چاہ رہے جب تک کہ کوئی بات آگے نہ بڑھ جائے. اب ایران وانٹس ٹو انوالو، اور بلکہ یہ کنٹریز بھی اب انوالو خود بھی ہونا چاہ رہے ہیں کہ ایک ایکسس سا بنتا نظر آ رہا ہے جس میں سعودی عرب اور گلف کے باقی ممالک مائنس یو اے ای اینڈ بحرین، ان کو نکال کے، اور پھر پاکستان اور یہ جو ہے یہ آپ اپنے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. مطلب اٹس ناٹ ملٹری الائنس اور اینی تھنگ، لیکن یہ اپنی ایفرٹس کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. دس از سم تھنگ نیو کہ آپ امریکہ کو جو ہے وہ کے خلاف امریکہ سے ساتھ جو مذاکرات کر رہے ہیں اس میں ان کو انوالو کر رہے ہیں. ایران کی اب کوشش یہ ہے کہ اس میں چائنا، رشیا، سعودی عربیہ، یہ آپ کا عمان اور باقی جو گلف ممالک ہیں مائنس یو اے ای اینڈ بحرین، وہ سارے اس میں شامل ہوں. اب شامل کوئی کیسے ہوں گے یہ نہیں پتا، وہ ظاہر میز پہ تو نہیں آئیں گے، نہ ان کو آنے کی ضرورت ہے. اب یہ عمان میں بھی اس نے قطر کے فارن منسٹر سے بات بھی کی ہے فون پر، سعودی عربیہ کے منسٹر سے بات کی ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ ان کو یہ انوالو کرنا چاہ رہے ہیں نا وہ اس میں کسی طریقے سے، یا ان کی کوئی بات منوانا چاہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور رشیا کو انوالو کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ اب رشیا اور ایران جو ہے، چائنا جو ہیں، وہ اگر کوئی ان کی سپورٹ ہے بھی، مورل سپورٹ ہے بھی، تو وہ بیہائنڈ دا سین ہے. ایران کی جو چائنا کی جو سپورٹ ہے وہ ان کی سیٹلائٹ کی کہہ رہے ہیں کہ ہے، لیکن بائیڈو کا جو ہے ایکسس، بائیڈو 3 کی ایکسس جو ہے وہ انہوں نے دی ہوئی ہے، اور بائیڈو 3 کے ذریعے ہی وہ ان کو جو ایگزیکٹ ان کو لوکیشن جو مل رہی ہیں، اور ان کے جو میزائل وغیرہ پینیٹریٹ کرتے رہے ہیں ایران میں اور باقی جگہ پہ صحیح ٹارگٹ کرتے رہے ہیں، اس کی وجہ غالباً وہی ہے بائیڈو جو انہوں نے ایران کو دیا ہوا ہے. تو باقی اب یہ باقی میڈیا جو ہے، میڈیا نے تو کرنا، میڈیا یو ہیو ٹو گو ٹو دا سینسیبل پلیس. اگر آپ ٹویٹر پہ دیکھتے رہیں گے بھی ٹویٹر میں کیا لکھا، تو ٹویٹر میں تو یہی لکھا ہوگا. اب کل ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی امریکہ نے کہا تھا ایسی گل نہیں کرنی ایران نال. بھائی امریکہ نے نہیں کہا، بھائی امریکہ نے نہیں کہا، امریکہ نے یہ بات نہیں کہی ہے. وہ تو یہ میڈیا پہ بھی اگر آپ یو ہیو ٹو گو ٹو جو آپ کا کوئی سینسیبل چیز ہے وہ آپ دیکھیں. میڈیا پہ اب ہر قسم کا گند ہوتا ہے، ہر جگہ لوگوں نے اپنی ریٹنگ بنانی ہوتی ہے. یوٹیوب جو ہے خاص طور پہ شور مچایا ہوا، تو وہ میڈیا پہ تھا رہا ہے ہمیشہ. پہلے بھی ہمارے جب میڈیا سوشل میڈیا نہیں تھا تو کراچی میں اور لاہور میں چھپتے تھے وہ جو ایوننگر 2 صفحے کا ایوننگر چھپتا تھا، اس میں ایسی خبریں چھپی ہوتی تھیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور شور مچا رہے ہوتے، وہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا، ہوتا ہوا کچھ نہیں تھا بیچ میں. تو وہ تو کاروبار ہے، دکانداری ہے، لوگوں نے دھندا کر رہے ہیں. آگے بڑھتے چونکہ ٹائم کی نہیں ہے ہمارے پاس، کوشچن بہت سے ہوتے ہیں، 5 منٹ ہونے لگے ہیں. اب لاسٹ وہ فیو سیکنڈز والی بات کریں. چلیں ایسا کرتے ہیں کہ لاسٹ کوشچن جو بریگیڈیئر صاحب سے ایک چیز پوچھ رہی ہیں جلدی سے، اگر بریگیڈیئر صاحب اگر آپ اس کا جواب دے دیں، کیا یہ ایک مس اپرچونٹی تھی یا صرف ایک ابتدائی مرحلہ تھا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ آواز آ رہی بریگیڈیئر صاحب کو؟ یہ میرے خیال میں مسڈ اپرچونٹی نہیں ہے، کیونکہ جو عباس عراقچی صاحب نے دی ہے پروپوزلز، میں نے آپ کو بتایا کہ اس پہ امریکہ کا یہ ری ایکشن ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بہتر پروپوزلز ہیں پہلے کی نسبت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کی نسبت بہتر ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ مزید بہتر ہو. تو اس لیے اس کو مسڈ اپرچونٹی نہیں کہنا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے کہ یہ کنٹینیوشن آف دا ڈائلاگ ہے، اور ایک پارٹی جو ہے وہ دوسری پارٹی کو کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی آفر جو ہے اس کو مزید بہتر کریں. تو اس میں ظاہر ہے ٹائم لگے گا، اور ابھی پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ جتنا بھی یہ سیز فائر کو آگے بڑھایا جا سکے 45 ڈیز تک، یا اس طرح سے وہ اس کو آگے بڑھایا جائے، تاکہ ماحول جو ہے وہ بات چیت ہی کا قائم رہے، لڑائی جھگڑے کی طرف ماحول جو ہے وہ نہ جائے. لیکن دیکھیں بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ امریکہ کے پاس بھی چونکہ نہیں ہے، اس لیے ان کو تھوڑا ٹائم فریم کو کمپریس کر کے
तो किसी एग्रीमेंट पे पहुंचना पड़ेगा। और मेरी वैसे अपनी फ्रैंक ओपिनियन ये है कि इसकी जिम्मेदारी ईरान पे ज़्यादा है इस मुआहदे तक पहुंचने के लिए निस्बतन, और निस्बतन अमेरिका की जिम्मेदारी इसमें कम है। ईरान ने थोड़ा आप कह लें कि मजीद कंप्रोमाइज़ करने हैं, तो ये अमन की तरफ चले जाएंगे और मुज़ाकरात जो है वो किसी एग्रीमेंट की तरफ चले जाएंगे। चलेंगे, प्रोग्राम को भी हमने वाइंड अप करना है, लेकिन हमारा जो सेगमेंट होता है आखिर में फाइनल थॉट्स के तौर पे इसका आगाज जो है वो कर्नल साहब से करते। कर्नल साहब 30 सेकंड्स आर फाइनल थॉट्स। साबर साहब, ना ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी है और ना ये क्या कहते हैं बिगनिंग है। ये डायलॉग पिछले 2 साल से चल रहे हैं और इन्हीं पॉइंट्स पे डिस्कशन हो रही है। इसमें एडिशनल पॉइंट इस बार जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का है, बस दैट्स ऑल। और ये जो इन्होंने अमेरिकन ने सीज लगाया, और ये सीज भी लगाया है जो पिछले डायलॉग में उसके बाद लगाया। तो ये अभी मैं इधर क्या ब्रिगेडियर साहब से जरा थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि इस पे ये कह रहे हैं कि जी ईरान की ज्यादा जिम्मेदारी नहीं। ईरान की जिम्मेदारी वो अपने हद तक है, लेकिन ज्यादा जो इसमें मिसट्रस्ट क्रिएट कर रहा है वो अमेरिकन कर रहे हैं, क्योंकि फिर वो इतने सीरियस थे तो उन्होंने क्यों ये सीज लगाया। ये सीज इसीलिए लगाया ना कि वो अपनी जरा टांग ऊपर कर ले, और उस पर पीछे भी हट तो तैयार नहीं। वो तो कह रहा है कि हम डायलॉग कर लेते हैं, अकॉर्ड कर लेते हैं, अगर आप इसको उठाते हैं। वो उठा ही नहीं रहे हैं। सीज जिस दिन सीज उठा लेंगे उस दिन आप देख लीजिए ये अकॉर्ड हो जाएगा। और बाकी तो न्यूक्लियर वाली सारी चीजें ऑलरेडी तय हो गई थी पिछले ओमान वाले में, उसी में तो सब कुछ, वो कोई नई चीजें नहीं है, वो सारी तयशुदा है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अभी जो मामला है वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ और ये जो सीज है इस पे फंसा हुआ है। जिस दिन ये अमेरिका ने सीज उठा लेना है उस दिन स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से भी उठ जाएगा और ये अकॉर्ड सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया करण साहब आपका भी। ब्रिगेडियर साहब सर 30 सेकंड फाइनल थॉट्स। बस मैं तो यही कहूँगा कि देखिए ये अभी दोनों साइड्स जो हैं ये मुज़ाकरात को कंटिन्यू किए हुए हैं। अमेरिका जो है वो जैसे करण साहब ने कहा कि अमेरिका ब्लॉकेड नहीं उठा रहा, और जब उठा लिया तो मुआहदा हो जाएगा। ब्लॉकेड जो है वो मतलब एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है अमेरिका की, टू कंपेल ईरान टू कंटिन्यू टॉक्स एंड टू इम्प्रूव हिज ऑफर ऑफ कंप्रोमाइज और ऑफर ऑफ एग्रीमेंट्स। तो वो इसलिए वो उसको नहीं उठाएंगे। और अगर इन द मीनवाइल हॉर्मज़ को नहीं भी खोलता ईरान तो अमेरिका को उसका कोई ज़्यादा मटेरियल इफेक्ट जो है वो नहीं हो रहा, बाकी दुनिया पे तो हो रहा है। तो ईरान ने, अगर अमेरिका चाहता है कि ईरान उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे आए, तो फिर मेरे ख्याल में वो हॉर्मज़ ये जो ब्लॉकेड है ईरान का उसको फिलहाल अमेरिका नर्म नहीं करेगा जब तक कोई ईरान कंप्रोमाइज नहीं करता। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका भी। डॉक्टर साहब सर 30 सेकंड फाइनल थॉट्स। I can't hear you. You cannot hear me? चलें, डॉक्टर साहब मेरी आवाज नहीं सुन सकते। तो एनी हाउ इसके साथ ही जो हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है आज का खत्म हुआ। तो नाज़रीन, आज जो कल वाक़या हुआ वाशिंगटन में हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि ये याद दिलाता है कि हमारे निज़ाम में कितने सवाल अभी भी जो आपके मुंतज़िर हैं। ये सिर्फ एक सिक्योरिटी वाक़या नहीं, ये इत्मीनान का इम्तिहान है। क्या सच मुकम्मल तौर पर सामने आएगा? क्या जिम्मेदारियों का तयन होगा? याद रखें, जब सवालात बाकी रह जाए तो सहाफत की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और हम ये जिम्मेदारी निभाते रहे। मैं हूं खावर यूसुफ और आप देख रहे थे लाइव विद खावर यूसुफ। अल्लाह हाफिज। और अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे प्रोग्राम को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे जो कमेंट्स है वहाँ पे देखिए, इसको शेयर भी कीजिएगा और अपने जो है दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।